نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جمعے کے دن قرآن پاک کی یہ بابرکت صورت ضرور تلاوت کر لینا، کیونکہ سورہ مبارکہ کو زمین کے علاوہ آسمان والے یعنی فرشتے بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ یہ صورت پڑھنے سے غریب امیر ہو جاتے ہیں، بیمار صحت مند اور توانا ہو جاتے ہیں، اور انسان کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مالی پریشانی، تنگ دستی، گھریلو پریشانیوں کے علاوہ دیگر بہت سی مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور یقیناً ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تمام تر مشکلات دور ہو جائیں اور وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے ہم میں سے بہت سے لوگ بہت پاپڑ بھی بیلتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ دین اسلام ہی دین فطرت ہے، اور اگر ہم اسلامی تعلیمات پر چلنا شروع کر دیں تو مشکلات سے بھرپور ہماری زندگی مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں خوشحالی کی جانب گامزن ہونے لگے گی۔ دین اسلام سے اور قرآن پاک سے اپنا رشتہ جوڑنے والے کبھی بھی محروم نہیں رہتے۔ تو آئیے آج آپ کو جمعے کے دن قرآن پاک کی ایک سورت کا ایک ایسا شاندار عمل بتاتے ہیں جو انسان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، جمعۃ المبارک کو جمعہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی زبان میں اس دن کا نام عروبہ تھا، جسے بعد میں جمعہ رکھا گیا، اور سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعۃ المبارک رکھا وہ کعب بن لوئی ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس لیے اسے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس دن تمام مخلوقات وجود میں اکٹھی ہوئیں اور اسی دن تکمیل خلق ہوئی، نیز حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی بھی اسی دن جمع ہوئی، اور اسی دن تمام لوگ اکٹھے ہو کر صلاۃ الجمعہ پڑھتے ہیں، اور اسی جہت سے اس دن کو یوم جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے جمعے کا بیان بھی سماعت فرمائیے۔ سیرت بیان کرنے والے علماء کا بیان ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر کے دن چاشت کے وقت قباء کے مقام پر ٹھہرے، اور پیر سے لے کر جمعرات تک یہاں قیام فرمایا اور ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی۔ جمعے کے دن مدینہ طیبہ جانے کا عزم فرمایا، اور بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعے کا وقت آیا۔ اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا۔ ناظرین محترم، یہ پہلا جمعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھا، اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 جمعۃ المبارک کی نمازیں ادا فرمائی، اس لیے کہ جمعۃ المبارک کی نماز ہجرت کے بعد شروع ہوئی، جس کے بعد 10 سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک رہی، اور اس عرصے میں جمعۃ المبارک کی نمازیں اتنی ہی بنتی ہیں۔ ناظرین کرام، جمعے کے دن کے فضائل بے شمار ہیں، چند ایک ملاحظہ کیجئے۔ کثیر احادیث میں جمعے کے دن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن غسل کرے اور طہارت اور نفاست حاصل کرے، جس قدر ممکن ہو تیل لگائے اور خوشبو ملے جو گھر میں میسر ہو، پھر گھر سے نماز کے لیے نکلے اور 2 آدمیوں کے درمیان اپنے بیٹھنے یا گزرنے کے لیے شگاف نہ ڈالے، پھر نماز پڑھے جو مقرر کر دی گئی ہے، پھر جب امام نماز پڑھے تو خاموش بیٹھا رہے، تو اس کے وہ تمام گناہ جو ایک جمعۃ المبارک سے دوسرے جمعۃ المبارک تک اس نے کیے معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہتر دن جس پر سورج نے طلوع کیا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی میں جنت سے اترنے کا حکم ہوا، اور قیامت جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعے کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان ہوئے، اور ان کے علاوہ مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کام کیا، یعنی خطبہ سننے کی حالت میں ناظرین اتنا کام بھی لغو میں داخل ہے کہ کنکری پڑی ہو تو اسے ہٹا دے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ اسے جنتی لکھ دے گا۔ 1 جو مریض کو پوچھنے جائے، 2 جنازے میں حاضر ہو، 3 روزہ رکھے، 4 جمعے کو جائے، اور 5 غلام آزاد کرے۔ ناظرین، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑھے گا پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی ظاہری زندگی کے بعد کا کیا حال ہے؟ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ پاک کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو پیدا کیا، پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا، منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا، بدھ کے دن نور پیدا کیا، جمعرات کے دن زمین پر چلنے والے جانداروں کو پیدا کیا، اور تمام مخلوق کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اس کی ساعات میں سے آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات کے وقت کے درمیان پیدا کیا۔ ناظرین کرام، احادیث میں جہاں نماز جمعہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہیں جمعے کی نماز چھوڑنے پر وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ پاک ان کے دلوں پر مہر کر دے گا اور پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھ دیا گیا۔ اور ناظرین، جمعۃ المبارک کے دن ایک گناہ کا عذاب بھی 70 گناہ ہے۔ اور جمعے کے دن میں کون سی ایسی صورت ہے جو کہ فضیلت اور فوائد کے حساب سے بیش قیمتی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جس کے فضائل اور فوائد، فیوز و برکات بے شمار ہیں، اور بعض احادیث میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ اس صورت کو نہ صرف انسان زمین پر بلکہ فرشتے آسمانوں پر تلاوت کرتے ہیں۔ تمام آسمانی فرشتوں میں 4 فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے اور وہ سب سے زیادہ مقرب اور محترم فرشتے ہیں، اور یہ 4 فرشتے اس قرآنی صورت کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ ناظرین، یہ ایسی برکتوں اور رحمتوں والی سورہ مبارکہ ہے کہ اسے جو شخص ہر جمعے کے دن لازمی پڑھ لیا کرے تو اس دنیا میں بھی معزز اور محترم ہو جائے گا اور آخرت میں بھی معزز اور محترم سمجھا جائے گا۔ آسمان کے فرشتے بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کی عزت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ بیماری جتنی بھی شدید نوعیت پر اتر چکی ہو اور ڈاکٹروں نے مریض کو لا علاج قرار دے دیا ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہو رہا ہو، تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے اور سننے والے کی تمام ذہنی اور جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ اس کی موت کا وقت نہ آن پہنچا ہو۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو غربت اور افلاس ختم کرنے کے لیے ہر روز باقاعدگی سے پڑھنے والے کی غربت انشاءاللہ جاتی رہے گی۔ مال و دولت کے حصول کے لیے اور حصول برکت کے لیے اس سورہ مبارکہ کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیا جائے تو رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کی برکت سے ہر طرح کی حاجات اور ضروریات اللہ کے حکم سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اور ناظرین محترم، قرآن پاک کی یہ بابرکت سورت سورۃ الرحمن ہے جس کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والے کی تمام دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں، غربت، افلاس اور تنگ دستی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ قرض اتارنے کے لیے بھی یہ سورت ہر روز تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی
قرض اتارنے کا بہترین انتظام فرما دیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کی غیبی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، سورۃ الرحمن کو اس حوالے سے بھی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے کہ جتنے بھی دماغی اور ذہنی امراض کے مریض ہیں، اور یہ بات بار بار کے مشاہدات اور تجربات سے ثابت شدہ ہے کہ ایسے مریض جو کوما میں ہیں، فالج میں ہیں، جن کو بار بار دماغی دورے پڑتے ہیں، جن پر غشی کے دورے پڑتے ہیں، الغرض ہر طرح کے دماغی اور جسمانی امراض کے لیے ہر روز 3 بار یعنی صبح، دوپہر اور شام اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لی جائے۔ اور اگر مریض کسی صورت میں خود تلاوت نہیں کر سکتا تو اسے اس کی تلاوت دن میں 3 مرتبہ سنا دی جائے، تو اس کی تلاوت کی برکت سے چند ہی دنوں میں اس کی بیماری میں انشاءاللہ نمایاں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ تمام ذہنی اور دماغی امراض کے علاج کے لیے اس سورہ مبارکہ کو انتہائی مجرب پایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جادو ٹونے اور حسد اور کسی بھی قسم کے کیے کرائے کے لیے اس سورت کی تلاوت بے حد فوائد اور برکات کی حامل ہے۔ تو آئیے آج کا سورۃ الرحمن کا جمعے کا بابرکت دن کا وظیفہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ وظیفہ اور یہ عمل آپ جمعے کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد یا پھر نماز جمعہ کے بعد باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے، یا پھر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود پڑھ لیں یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے باوضو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے اپنے جائز مقصد حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ کو روپے پیسے کی فوری اور ارجنٹ ضرورت ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، اچھا رشتہ چاہیے، پسند کی شادی کا ارادہ ہے، یا کسی کے دل میں اپنے لیے محبت کی آگ لگانا چاہتے ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، یا پھر کسی بھی اپنے مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو اس مقصد کو اپنے ذہن میں تصور کریں اور یہ وظیفہ شروع کر دیجئے۔ اور سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ ہی الحمدللہ پڑھنا ہے، اور پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے، اور تسبیح فاطمی بھی انتہائی فضیلت اور برکت والی تسبیح ہے۔ تسبیح فاطمہ کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھ کر 1 مرتبہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کر لینی ہے۔ آپ قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھیں یا چاہے تو موبائل فون سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ یہ 27ویں پارے میں 55 نمبر سورت ہے۔ یہ سورۃ الرحمن ہے، اور قرآن پاک کو اپنے سامنے کسی رحل وغیرہ پر رکھ کر اور قرآن پاک سے دیکھ کر بھی سورۃ الرحمن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بتائے گئے کسی بھی ایک طریقے کے مطابق آپ سورۃ الرحمن کی تلاوت کر لیجئے۔ سورۃ الرحمن صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ الرحمن پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ لیجئے، اور تلاوت کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر یا پھر تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 مرتبہ پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ جب 100 بار اس طرح یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں، تلاوت کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر یا پھر تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 مرتبہ پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور جب 100 بار اس طرح یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آخر میں 1 بار محمد الرسول اللہ پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور آخر میں پھر سے 3 بار وہی درود پاک پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کریں۔ صدق دل سے اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کریں، اور یاد رکھیں کہ دعا کرتے وقت اپنے ہونٹ ہلانا، آواز نکالنا یا پھر بور کر دعا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نہایت خاموشی اور عاجزی سے، اور ہو سکے تو اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور اپنی فریاد پیش کریں۔ انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا پوری ہونے کے لیے حالات سازگار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کرو فوری مراد پوری ہو جائے گی، فلاں عمل کرو فوری رقم مل جائے گی، فلاں تسبیح پڑھو فوراً کام ہو جائے گا۔
تو ناظرین ایسا ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے اور یہ قانون قدرت ہے جو اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا ہے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اس کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے اور پلک جھپکنے سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر وظیفے اور عمل کے لیے ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ اللہ مشکلات حل فرماتا ہے لیکن اسباب کے تحت، اور اللہ ہی بہترین مسبب الاسباب ہے۔ پختہ یقین اور نیت کے ساتھ آج کا بتایا گیا یہ عمل ضرور کریں اور نتیجہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں یوم جمعۃ المبارک اور نماز جمعۃ المبارک کی حفاظت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔